ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے سچے ساتھی اور کارکن ہیں. آپ جڑے ہوئے ہیں, آپ جڑے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اسی اتحاد کے ذریعے آپ اپنے حقوق ہمیشہ حاصل کرتے رہیں اور حاصل کرتے رہیں گے. میرے ساتھیوں, میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ اکتوبر کے مہینے میں آپ کو ٹرانسفر کیا گیا, اس دن سے لے کے آج دن تک کوئی دن کوئی رات ایسی نہ گزری ہو کہ دل و دماغ پریشان ہے اس بات کے لیے کہ ہمارے ساتھی اپنے اپنے علاقوں سے دور دراز علاقوں میں ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ کس قدر کرائے مہنگے ہیں. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ جو حیدرآباد سے گئے ان کے ہاؤس ایکوزیشن ختم ہو جائیں گے. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی 6-6 8-8 ایک کمرے میں رات گزار رہے ہیں, اپنے گھروں سے اپنے بچوں سے دور ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہم چین سے سوئے ہوں. ہم عدالت میں بھی گئے ہیں اور وہاں ہماری پروسیڈنگ جاری ہے. نظامانی صاحب ہمیں ساتھ لے کر سیو سے بھی, جو چلا گیا وہ بھی, جو موجودہ ہے وہ بھی, اسے بھی یہ تکلیف بتائی ہے کہ یہ ظلم بند کیا جائے, یہ زیادتی بند کی جائے. ہم ہمیشہ اخلاقی طور پر اس ادارے کے مفاد میں ہم نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے ملک کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن یہ درندہ صفت لوگ جن سے ہم نے کہا تھا کہ کون سا دماغ لے کر تم نے یہ آرڈر کیے ہیں, تمہیں شرم نہیں آئی کہ ایک LPR میں گیا ہوا شخص اسے تم نے ٹرانسفر کر دیا؟ کیا وہ ڈیوٹی کر رہا تھا؟ کیا اس کا ریکوری یا لاسز سے کوئی واسطہ تھا؟ کیا یہ تھیفٹ سے اس کا واسطہ ہے؟ ارے وہ تو LPR پہ گھر چلا گیا, اب اس کا کیا واسطہ اس کے ٹرانسفر سے؟ تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں حیران تھا اس بات پر کہ شرم آنی چاہیے کہ تم نے ایک LPR کے ساتھی کو ٹرانسفر کر دیا. تم نے جو ریٹائرمنٹ کے قریب تھے انہیں ٹرانسفر کر دیا. کسی کا 15 دن تھے, کسی کا مہینہ تھا, کسی کا 2 مہینے. تم نے ان ساتھیوں کو ٹرانسفر کر دیا جو دفتروں میں کلریکل پوسٹ پہ کام کر رہے تھے, جن کا نہ تھیفٹ سے واسطہ تھا نہ ریکوری سے واسطہ تھا. تمہارے سوچ کے حساب سے تم پاکستان کے بھی دشمن ہو, اس ادارے کے بھی دشمن ہو, اس معیشت کے بھی دشمن ہو. اور پھر HR, آج میں دل کی بات کروں گا, HR اپنے آپ کو صحیح کر لے, HR اپنے آپ کو لگام دے دے. وہ اگر ایکشنوں کو یہ کہے گا کہ انہیں فائر کر دو تو ہم تجھے فائر کر دیں گے. تمہیں سمجھے کیا ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ اس کو سزا لگا دو, پھر ہم حساب لیں گے کہ یہ نئی نئی چمکتی ہوئی گاڑیاں, یہ بڑی بڑی وڈوز, یہ کارے ایڈمن کے لوگوں کے پاس ہیں, چیفوں کے پاس ہیں. یہ سب ڈویژنوں میں نہ گاڑیاں ہیں نہ کوئی ٹھیلا ہے. موٹر سائیکلوں پہ ہمارے ساتھی چلتے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ کیبلیں لٹکائی ہوئی ہیں, موٹر سائیکلوں پہ 8 فٹ کی راڈ پکڑی ہوئی ہے. تو حساب کر پھر ہمیں اس بات کا. لیکن ساتھیوں, تمہیں مضبوط ہونا ہے, تمہیں طاقتور ہونا ہے. اگر تم کمزور پڑے یہ تمہیں رول دیں گے, کھا جائیں گے. ہم تو روز لڑتے ہیں ان سے جا کے. ابھی کبھی کہتے ہیں ارے اس سے کہا کہ میرج گرانٹ نکالو, ہمارے ملازمین کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں, ہمارے ملازمین کی شادی, تو کہتے ہیں 21 سال سے بڑے کی لڑکے کی بیٹے کی شادی کا میرج گرانٹ نہیں ملتا. ابے تو قانون کو دیکھ کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کو نہیں ملتا.
اور 21 سال سے کم عمر کے بیٹے کو نہیں ملتا، تو بڑی عمر کو کہہ رہا نہیں ملتا؟ یہ کون سا قانون لے کر آیا اس لیے تو نے تعطل کا شکار کر دیا؟ تم ایک طرف کہتے ہو کہ ڈیٹ آف برتھ کے کیس پڑے میں میٹنگ بٹھاتے ہو، آرڈر نہیں آتا، وڈو گرانٹ کی بات ہوتی ہے 2 مہینے، ہم جب ووٹ کر کے نکلتے ہیں یہ 2 مہینے کی بات کرتے ہیں، محروم ملازمین کے بیوہ اور بچوں کی بھرتیوں کے انٹرویو کراتے ہیں، 2 مہینے روکتے ہیں، ہم خود بورڈ آفس میں جا کر ان کے ویریفیکیشن کراتے ہیں۔ تمہارا کیا کردار ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کیا ظلم ہے کہ تم ہر جگہ نظامانی صاحب سینکڑوں خطے کریں، نظامانی صاحب ہر چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں، نظامانی صاحب کہہ رہے ہیں کلر کو اسکیل بڑھاؤ، نظامانی صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیلوں کے اسکیل بڑھاؤ، نظامانی صاحب کہہ رہے ہیں اکاؤنٹ والوں کے اسکیل بڑھاؤ، آڈٹ والوں کے بڑھاؤ، کمپیوٹر والے کے بڑھاؤ، جس طرح اور کمپنیوں میں ہوئے تم بھی اضافہ کرو، لوگوں کے میٹرک اسٹاف کے 5 سال کے بجائے 3 سال کا عرصہ رکھو، لیکن یہ کام نہیں۔ اب آپ فیصلہ کرو کہ یہ جو حق مانگ رہے ہیں، ہم جو حق مانگ رہے ہیں، کیا اس حق کے لیے بھی ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اگر خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے، ہمیں رون دیں گے، ہمیں کسی قابل نہ چھوڑیں گے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا، اور کوئی سیاسی جماعت جو اب الیکشن میں جانے والی ہے ہماری بات نہیں کرتی، پورے دن ٹیلی ویژن دیکھ لے، کیپٹل ٹاک دیکھ لے، دوسرے ٹاک دیکھ لے، دوسرے پروگرام دیکھ لے، کوئی محنت کش کی بات نہیں کرتا، کوئی محنت کشوں کی تکلیف کی بات نہیں کرتا، کوئی محنت کش کی برات کی بات نہیں کرتا، کوئی محنت کش کی تنخواہوں کی بات نہیں کرتا۔ یہ کیا ظلم ہے؟ کہتے ہو تم غریبوں کے لیڈر ہو، تم غریبوں کے اوپر حکومت کرتے ہو۔ میرے دوستو، بس ہمیں اکٹھا ہو کر اپنی جنگ لڑنی ہے، ہمیں اکٹھا ہو کر اپنی جنگ لڑنی ہے، اس کے لیے متحد ہو۔ آج آگے بتا متحد ہو یا نہیں ہو، ایسا نہ ہو کہ میں بھاگتا رہوں، میرے ساتھی بھاگتے رہے کہ ارے لال جھنڈا اتارو، یہ ہوڈی نکالو۔ اس میں مطالبے کیا ہے کہ دور دراز علاقوں میں جو ٹرانسفر ہوا کینسل کرو، بھرتیوں کا پابندی ختم کرو۔ تمہیں پتا ہے کہ تم سے اوور ٹائم کرواتے ہیں، تمہیں سے آف ڈے چھٹی کے دن کام کرواتے ہیں، تم سے دور دراز کام کرواتے ہیں، یہ بھی ملتا ہے۔ یہ مائک کا آواز ایکو بند کروائیں تھے مائک میں کہتے ہیں ظلم کے سامنے ہم نہیں مانتے، ظلم کے سامنے ہم نہیں مانتے۔ کام کرتے ہیں، آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، آپ کے گھر کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، نہ وقت پر اسسمنٹ مل رہا ہے، نہ آف ڈیز اور اوور ٹائم مل رہے ہیں، نہ ٹی اے بل مل رہا ہے۔ بتائیے یہ ہمارا حق سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ہمیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ اب قسم خدا کی اس کا جو بھی فیصلہ ہو ہم تیار ہیں، ڈٹے رہنا، چاہے حملہ میں کہیں بھی پڑنا پڑے، قائد کا جو فرمان ہوگا ہم انشاءاللہ 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 کے فرمان کے رابطے ٹھیک ہے ٹھیک ہے